يا من شرفك الله بزيارة المدينة المنورة، يا زائر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقد وطئت أرضا مشرفة وحللت دارا هي أحب البلاد إلى الله بعد مكة، فاستشعر شرف المكان واحترم قدسيته وتأدب فيه بالآداب الشرعية. الشيخان الصحيحين يدلنا على أن من علامات السعادة ومن دلائل الخير ومن براهين العاقبة الحميدة أن تكون فقيها في الدين، متبصرا في الدين، عارفا بشرع ربك عز وجل. أما من أصيب بالجهالة والإعراض والغفلة عن الله والدار الآخرة وعن طلب العلم فذلك من علامات أن الله أراد به شرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. کہ ان سنہرے ادوار میں لے جاتی ہیں جب حرم مکہ اپنی سادگی، وقار، روحانی سکون کی دلکش مثال ہوا کرتا۔ کعبہ معظمہ پر سادہ غلاف، ارد گرد کشادہ اور کھلے صحن، کم آبادی اور دور تک پھیلے مکہ مکرمہ کے خاموش پہاڑ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ مقدس مقام ہر زمانے میں مرکز ایمان و یقین رہا ہے۔ ان تصویروں میں طواف میں مشغول زائرین کی عاجزی، مقام ابراہیم کی سادہ مگر باوقار حیت اور مسجد الحرام کی ابتدائی تعمیر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے اگرچہ وقت کے ساتھ عمارتیں بدل گئیں، وسعتیں بدل گئیں اور ظاہری صورتیں بھی تبدیل ہو گئیں، مگر اللہ کا گھر آج بھی اسی شان و شوکت، عظمت اور تقدس کے ساتھ قائم ہے۔ یہ مناظر محض تصویری یادگاریں نہیں بلکہ ایمان، عقیدت اور تاریخ کا وہ زندہ عکس ہے جو دلوں کو اللہ کے گھر سے جوڑ دیتے ہیں۔